حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو میرے قافلہ حج کے اندر ایک نوجوان تھا، چمکتی پیشانی، روشن پیشانی، سرمگی آنکھیں، چڑھتی جوانی، اور بڑا پارسا، زاہد اور عابد تھا۔ اور حج کے ایام کے دوران جب وہ مناسک حج میں بھی ادا کر رہا تھا، وہ بھی کر رہا تھا، تو میں نے ہر قدم پہ شدت کے ساتھ یہ بات محسوس کی، نوٹ کی، چاہے وہ مینا میں ہے، عرفہ میں ہے، مزدلفہ میں ہے، رمی جمار کر رہا ہے، وہ کہیں بھی ہے، صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، یا پھر نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا تھا نا، تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں وہ جب بھی میں نے اس کو دیکھا وہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کثرت درود السلام کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ اتنی کثرت کے ساتھ درود کیوں کر پڑھتے ہیں؟ اس نے رو کر کہا کہ میرا بابا سفر میں میرے ساتھ تھا، اچانک اس کا وقت آخر آیا، وہ انتقال کر گیا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، میں جنگل میں تنہا تھا، پریشان تھا کہ اب اس جنگل کے اندر ایک تو میرا بابا چلا گیا، اوپر سے چہرہ سیاہ پڑ گیا، اب کس کو جا کر اپنا درد سناؤں، کون میری مدد کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر حضور کا دیدار ہوا، میرے آقا تشریف لائے، نظر کرم فرمائی، میرے بابا کے چہرے کو اللہ نے پھر سے خوبصورت بنا دیا، معمول پر لوٹا دیا، جیسے شکل تھی ویسی بنا دی۔ اور پھر میرے حضور نے مجھ سے فرمایا، اے میرے امتی، تمہیں پتا ہے یہ کرم میں نے کیوں کر کیا؟ تیرا بابا مجرم بھی تھا، گناہ گار بھی تھا، سیاکار بھی تھا، بد کردار بھی تھا، لیکن یہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑا کرتا تھا، اور آج ہم نے اسی درود کی کثرت کی برکت سے ہم نے اس کی مدد بھی کی ہے، اور اس کے چہرے کو، بگڑے ہوئے چہرے کو دوبارہ سے درست بھی کر دیا، اللہ سے مانگ کر درست کر دیا۔